بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے وعظ میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا تھا۔ آج کا جو وعظ ہے اس وعظ میں حضرت نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ حضرت کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی اس حالت سے سخت اندیشہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ غیر قومیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں اسلام کے احکام کی خوبیاں مانتی ہیں اور ان پر مضامین بھی لکھتی ہیں۔ وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام کی خوبیوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور ان پر مضامین بھی لکھتے ہیں۔ کوئی نماز کی حکمت بیان کرتا ہے، کوئی روزے کی حکمت بیان کرتا ہے۔ حضرت فرمایا کہ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی برتن کو کتا چاٹ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، جس میں 1 مرتبہ مٹی سے بھی صاف کرو۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ایک مدت تک سوچتا رہا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ مٹی سے بھی صاف کرو۔ آخر غور کرنے سے معلوم چلا کہ مٹی کے اجزاء میں ایک جز ہے جو نوشادر کا بھی ہوتا ہے، اور اس سے کتے کا لعاب صاف ہو جاتا ہے، اور وہ نوشادر جو ایک طرح کی کتے کو لعاب کے صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، ہر جگہ ملنا مشکل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے نبی نے مٹی سے ملنے کا حکم کیا کہ مٹی ہر جگہ مل سکتی ہے اور نوشادر کا ہر ایک جگہ مل نہیں سکتی۔ یہ حضرت کا بڑا قیمتی وعظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو غیر مسلم قومیں ہیں، یعنی جو مسلمان لوگ نہیں ہیں، ان کو تو اسلام کے احکام کی خوبیاں نظر آتی ہیں، مانتے بھی ہیں، ان پر مضامین بھی لکھتے ہیں کہ نماز میں یہ خوبیاں ہیں، یہ جسمانی فائدہ ہے، یہ انسان کی روحانیت پر اس کے اثرات آتے ہیں، اس کی طبیعت پر یہ اثر آتا ہے۔ روزے کے فائدے، بہت سارے ایسے ڈاکٹر جو کہ غیر مسلم ہیں وہ روزے کے فائدوں کو، اس کی حکمتوں کو لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں سے سال میں 1 دفعہ روزے رکھوائے جاتے ہیں 1 مہینے کے، اس میں کیا فائدے ہیں، کیا حکمتیں ہیں، بے شمار ڈاکٹروں نے لکھی ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ غیر قومیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں وہ تو اسلام کی خوبیوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اور ادھر ہمارے مسلمان بھائیوں کی یہ حالت ہے کہ نہ دین کی کچھ خبر، نہ اس پر عمل کرنے کا کچھ خیال، بلکہ ہر وقت اعتراض کرنے کو ہے کہ روزے میں یہ خرابی ہے، نماز ترقی سے روکتی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ احکام اسلام پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ احکام اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ مسلمان اسلام کے احکامات پر عمل تو دور کی بات ہے، الٹا اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اسلام کی حقانیت، اس کی حقیقت، اس کی عظمت دل میں نہیں اتری۔ اگر دل میں اسلام کے احکام کی عظمت اتر جاتی تو کبھی بھی اعتراض نہ کرتے۔ تو کافر ہے
اس نے اپنی نبی کی سنت پر پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کافروں نے کتابیں لکھ دی، سیرت پر کتابیں لکھ دی. گو ان کو ایمان لانا نصیب نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے طریقوں پر ان کو بھی پتہ ہے کہ اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. لیکن ایک مسلمان، اس کا ایمان، اس کا دین اتنا کمزور ہے کہ وہ عمل تو کرتا نہیں ہے بلکہ اعتراض کرتا ہے. یہ بڑی خطرے کی بات ہے. دین کے احکامات پر اعتراض کرنا، ایک تو ہے نماز نہ پڑھنا، ایک یہ ہے کہ نماز پر اعتراض کرنا کہ بھئی نماز کے لیے ہمیں دکان چھوڑنے پڑے گی، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، نماز ہمیں ترقی سے روکتی ہے، روزے میں یہ خامی اور خرابی ہے. تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کی زبانوں سے نکل رہی ہیں. حضرت اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے سخت اندیشہ اس بات کا ہے کہ اس حالت کو دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بجائے ہم ایک دوسری قوم بھیجیں گے جو تمہاری طرح کی نہ ہوگی. تم کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو ایسی نعمت دی اور اپنے دین کا خادم بنایا، لیکن تم نے اللہ کی نعمت اسلام کی قدر نہ کی بلکہ اس کی ناقدری اور ناشکری کی اور الٹا اس پر اعتراض کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو بھیج دیں گے. حضرت اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو ناانصافی ہے، ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دیں گے اور وہ ایمان، احکام اسلام کی قدر کریں گے، اور مسلمان احکام اسلام پر اعتراض کرنے کی وجہ سے اسلام کی دولت سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. یہ خطرے کی چیز ہے. غیر قومیں، کافر قومیں اسلام کی طرف مائل ہوں گی، جھکیں گی اور احکام اسلام کی حکمتیں بیان کریں گی کہ روزے کے یہ فائدے ہیں، اور ان کے دل میں جب اسلام کے احکامات کی قدر آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی بھی توفیق دے دیں گے. تو غیر قومیں اسلام میں آئیں گی اور مسلمان جس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا لیکن ایک ایمان اور احکام اسلام کے جو حکم ہیں ان کی قدر اور عظمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعتراض کرتا ہے، اور دین کی کسی بات پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ایمان اور اسلام سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو مسلمان تو نعوذ باللہ ایمان اور اسلام سے محروم ہوتے جائیں گے اور غیر قومیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی. یہ خطرے کی چیز ہے. جیسے ایک دولت ہے، والد ہو، والد کی بنائی ہوئی جائیداد ہے، گھر ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، بیٹے ناقدرے ہوں، وارث جو ہیں، بیٹے کے والدین کے جو وارث ہیں، بیٹے ہیں، وہ ناقدرے ہیں، قدر نہیں ہے کہ ابا نے کیا دولت چھوڑی ہے. اس ناقدری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دولت، وہ جائیداد آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں کہ جو چیز بغیر محنت کے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جس چیز پر خون پسینہ لگتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے. تو اولاد کو والدین کی جائیداد ملی، فری میں ملی، قدر نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان کے پاس نہیں رہتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی، ایمان کی دولت بغیر مانگے عطا فرمائی. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے،
ہمارا نام مسلمانوں والا، ہم نماز روزے کے احکامات کو جانتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی عظیم دولت اللہ نے ہمیں دی، لیکن اس کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، عمل بھی نہیں کیا، الٹا ہم نے اس پر اعتراض کیے۔ اعتراض کیا کیے کہ روزے میں کیا فائدہ ہے، نماز میں کیا فائدہ ہے، روزہ کوئی ضروری ہے، نماز کوئی ضروری ہے، نماز ہمیں ترقی سے روکتی ہے، نماز کے لیے ہمیں دکان چھوڑنے پڑتی ہے۔ تو یہ احکام جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر فرائض تھے، ان پر اعتراض اور سوالات کرنے کی وجہ سے انسان ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایسی کسی مجلس اور کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں جہاں پہ دین کے بارے میں اچھی گفتگو نہ چل رہی ہو، یعنی شعائر اسلام کے بارے میں اعتراضات ہو رہے ہوں، اسلام کی خامیوں پر بات ہو رہی ہو، نعوذ باللہ اسلام کی خامیاں اور کمیاں تلاش کی جا رہی ہوں، تو وہاں مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے، یہاں پر ایمان کا خطرہ ہے کہ ایمان جیسی عظیم دولت کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ایمان سلب نہ ہو جائے، چھن نہ جائے، ایمان چھن نہ جائے۔ اس لیے یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی عظیم دولت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ اسلام مسلمانوں پر یہ احکامات کو فرض قرار دیے گئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر۔ ان میں اعتراض کبھی نہیں کرنا چاہیے، نہ کبھی سننا چاہیے، نہ کبھی سننا چاہیے، بلکہ ایسی مجلس میں ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں۔ تو حضرت نے اس معاذ میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاذ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے لوگوں کی اس حالت سے سخت اندیشہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو کافر ہیں وہ تو اسلام کی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے، قرآن کی یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم اسلام کے احکامات سے منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، بے ادبی کرو گے، تو ہم تمہیں ہٹا دیں گے، دوسرے لوگوں کو لائیں گے، وہ ہماری عبادت کریں گے، ہم تمہیں پیچھے کر دیں گے۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ہم نے دین اور احکام اسلام کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا اور ان کے اوپر اعتراضات کیے، نعوذ باللہ، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہ دولت ہم سے چھین نہ جائے۔ اس لیے ہماری بڑی قدر کرنی چاہیے، اور سچی بات ہے انسان جیسے ماحول میں بیٹھتا ہے ویسی باتیں دل میں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی تعلیم یافتہ ہو اور تعلیم یافتہ یعنی وہ پڑھانے سے وابستہ ہے، اس کا کام پڑھانا ہے، پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے، اور اس کا یہی پیشہ ہے، پڑھاتا ہے، اسی سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ اس نے کسی کاروباری کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، تو وہ جب کاروباری کی باتیں سنے گا تو سنتے سنتے اس کے دل پر اثر ہوگا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی فیلڈ تبدیل کر دے گا۔ وہ کہے گا نہیں اب میں پڑھاؤں گا نہیں، اب میں کاروبار کروں گا۔ یہ بیٹھک کا اثر ہوتا ہے، مجلس کا اثر ہوتا ہے، گیدرنگ کا اثر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے وہی جذبات دل میں ابھرتے ہیں۔ جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے
وہی خیالات آئیں گے. کاروباریوں کے ساتھ رہیں گے تو خیال آئے گا بچوں کو بھی کاروباری بناؤں. ڈاکٹروں کے ساتھ رہیں گے تو خیال آئے گا بچوں کو بھی ڈاکٹری پڑھاؤں. پروفیسروں کے ساتھ رہیں گے تو خیال آئے گا بچوں کو بھی پروفیسر بناؤں. تو مجلس کے صحبت کے باتوں کے اثر ہیں، اثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت میں، بزرگان دین کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے تو اس صحبت کا ہم پر یہ اثر ہوگا کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر بیٹھے گی. دل میں عظمت بیٹھے گی. دل میں عظمت، دل میں قدر بیٹھے گی کہ بھئی اللہ کے احکامات ہیں. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ مجلس کا اثر ہوتا ہے. جس طرح کے لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو جیسی صحبت ہم اختیار کریں گے اس صحبت کا اثر ہوگا. جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے تو اس کا اثر ہوگا. تو نیک لوگوں کی، علماء کی، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے پاس آتے جاتے رہنا، ان کی باتوں کو سننا، اس سے ہمارے دل کی غذا ایمان میں ترقی ہوگی. ایمان کا نور بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں سستی ہو رہی ہے، کسی عالم کا بیان سن لیا، جذبہ پیدا ہو گیا، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، ان کے پاس جا کر کچھ باتیں سن لی، شوق پیدا ہو گیا، سستی ہٹ جاتی ہے، سستی ہٹ جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی تہجد نہیں پڑھی، ایک عالم کا بیان سن لیا تہجد پر، میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا. یہ اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ انسان جیسوں کی صحبت میں، جیسوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے ویسا اثر لے کر اٹھتا ہے. اچھوں کی صحبت میں اچھا اثر لے کر اٹھے گا، بروں کی صحبت میں برا اثر لے کر اٹھے گا. تو اگر ہماری بیٹھک، ہماری صحبت، ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنیں گے جو دین سے بیزار ہیں، جن کی باتوں میں اسلام پر اعتراضات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کی جب بات شروع ہوتی وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اسلام کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، وہ اسلام میں خوبیاں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، ان کو خوبیاں نظر نہیں آتی. ایسے لوگوں کی اگر ہم بات سنیں گے یا ان کے پاس بیٹھیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل میں اسلام کی کمزوریاں آتی جائیں گی، خوبیاں نکلتی جائیں گی، اسلام اور ایمان کی عظمت دل سے کم ہو جائے گی اور نقصان بڑھتا چلا جائے گا، دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے. کوئی پہلے دن چوری نہیں کرتا، پہلے وہ چوروں کے ساتھ رہتا ہے. کوئی پہلے دن سود نہیں لیتا، پہلے وہ سود خوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. کوئی پہلے دن جھوٹ نہیں بولتا سودا بیچتے ہوئے، پہلے وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں سب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کی باتیں سنتا ہے. کوئی پہلے دن کسی کو خیانت نہیں، دھوکہ نہیں دیتا، پہلے وہ دھوکے بازوں کے ساتھ رہتا ہے، پھر جا کر اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اثر رکھا ہے. یعنی جیسے لوگوں کی صحبت ہوگی ویسا اثر آئے گا. اچھے لوگوں کی صحبت میں اچھے اثر آئیں گے، برے لوگوں کی صحبت سے برے اثر آئیں گے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کریں، ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا رکھیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارے ایمان اور اسلام کا نقصان نہ ہو. کہ بھائی سب سے بڑی دولت، ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا، اپنے دل و دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ سب سے بڑی دولت وہ ایمان ہے. ایمان اور اسلام سب سے بڑی دولت ہے. یہ چیز ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہوگی.
یہ دولت ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر یہ دولت نہیں ہے تو دنیا اور آخرت ہماری خراب ہے۔ اس لیے اس دولت کو، دولت ایمان کو، دولت اسلام کو بچانا ہوگا۔ بچانے کی کیا صورت ہے؟ کہ نیک لوگوں کی صحبت میں آئیں، علماء کی باتوں کو سنیں، اہل اللہ اور اللہ والے بزرگان دین، مقبولین صالحین کے پاس جائیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان سے دعائیں کرائیں، نمازوں کے لیے مسجد میں آئیں۔ مسجد کے اثرات ہیں، قرآن کھول کر پڑھیں، اس میں تاثیر ہے، اس میں ہدایت ہے۔ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ایمان ہمارا محفوظ رہے گا، دین اور ایمان اور اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں رہے گی۔ نہیں تو مسجد سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، علماء سے دور ہوئے، بزرگان دین سے دور ہوئے تو کیا ہوگا کہ ایمان کی عظمت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایمان کی عظمت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، پھر نقصان بڑھتا چلا جائے گا، نقصان بڑھتا چلا جائے گا۔ کتنے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ مسلمان تھا اور اس نے فلاں مذہب اختیار کر لیا، اس نے فلاں مذہب اختیار کر لیا، وہ عیسائی ہو گیا، وہ فلاں، نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان یہ ایک ایسا نور ہے جس کے سینے میں داخل ہو جائے نکلتا نہیں ہے، روشنی ہے، دیا ہے۔ جیسے دیا موم بتی جل رہی ہوتی ہے تو موم بتی کتنے ایک روشن ہے، لیکن جب موم بتی کو ہم کھلی فضا میں رکھ دیں، جہاں ہر جگہ سے ہوا آ رہی ہو تو موم بتی بھی بجھ جاتی ہے۔ اور اگر ہم موم بتی کو بچائیں، چاروں طرف سے ہاتھ رکھیں تو وہ جلتی رہے گی۔ تو ایمان اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، کافروں کے پاس بھی بیٹھ رہے ہیں، یہودیوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، عیسائیوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے، سب کی باتیں سن رہے ہیں، تو بھئی ہر ایک کی بات کا تو اثر ہے۔ اگر ہم کسی یہودی کی بات سن رہے ہیں، کسی عیسائی کی بات سن رہے ہیں، کسی منافق کی بات سن رہے ہیں، جیسے کہ آج کل ٹاک شو میں، ٹی ویوں پر کون لوگ آتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ کون ہے بات کرنے والا، نہ اس کی نماز کا پتہ، نہ اس کے ایمان کا پتہ، نہ اس کے مسلمان ہونے کا پتہ۔ وہ ایمان کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، تو ہم نے اپنے ایمان کو کھلا چھوڑ دیا، کھلی فضا میں رکھ دیا، ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اب ان کی باتوں سے ہمارے ایمان کا جو دیا ہے اس کے بجھنے کا خطرہ ہے، اس لیے بھائی جس طرح موم بتی جب ہم جلاتے ہیں گھر میں تو اس کو ہوا سے بچاتے ہیں کہ بجھ نہ جائے، اسی طرح ہمارا ایمان اور اسلام کو جو دیا جل رہا ہے، کوشش یہ کرنی ہے جلتا رہے، یہ بجھے نا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کن لوگوں سے؟ جو ایمان اور اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالی ہمیں حضرت کا یہ جو وعظ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بات حضرت کہہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔